بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت، تحقیق و تحریر محقق گراں قدر حجت الاسلام والمسلمین الحاج آقا سید علی الحسین میلانی دامت اللہ العالی، ترجمہ و تلخیص سید احمد علی عابدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کل بھی مظلومہ تھیں اور آج بھی مظلومہ ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو مصائب کے پہاڑ اٹھائے گئے اس کو ایک تاریخی واقعہ قرار دے کر یہ ثابت کریں کہ اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی صورتحال ہے تو قرآن کریم کے قصے تاریخی قصے ہیں۔ جناب ابراہیم، جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصے تاریخی قصے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات تاریخی واقعات ہیں۔ حضرت کی جنگیں تاریخی واقعات ہیں۔ واقع ہجرت تاریخی واقعہ ہے۔ غار میں جانا اور کسی کا ساتھ میں جانا تاریخی واقعہ ہے۔ ان سارے واقعات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی ایک بھی ان واقعات کو تاریخی واقعات بتا کر ان کو نظر انداز نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور بڑے شد و مت سے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ نئی نسل اپنے اسلاف کے کارناموں سے باخبر رہے اور اس کو اپنا سرمایہ افتخار قرار دے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور خاص کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو ایک تاریخی واقعہ قرار دے کر بیان کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کچھ پردے منصب نشینوں کے نام بھی آتے ہیں؟ اس مختصر سی کتاب میں جو حوالے درج کیے جائیں گے وہ اہل سنت کی عام کتابوں سے متعلق نہ ہوں گے، بلکہ ان کی اہم اور معتبر کتابوں کے حوالے ہوں گے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے واقعات ہمارے مذہب کی اساس و بنیاد ہیں۔ یہ واقعات ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ یہی تذکرے مذہب شیعہ اثنا عشری کی بقا کی ضمانت ہے۔ اگر یہ تذکرے نہ ہوتے تو مذہب شیعہ اور دیگر مذہب میں کوئی خاص فرق نہ ہوتا۔ سلسلے وار مطالب کے ذیل میں باتیں بیان کریں گے اور آخر میں نتائج پیش کریں گے۔ اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا یہ تذکرہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و منزلت۔ دنیا اور آخرت میں وہی صاحب عظمت و منزلت ہے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک صاحب عظمت و منزلت ہو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ایک خاص منزلت و عظمت حاصل ہے، جس کا اندازہ ان حدیثوں سے ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام کی شان و اقدس میں زبان وحی سے بیان ہوئی۔ اس سلسلے میں اس قدر زیادہ روایتیں ہیں کہ علماء و محدثین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ یہاں صرف ایسی چند روایتیں ذکر کریں گے جس کو اہل سنت کے بزرگ اور معتبر علماء نے اپنی معتبر اور مستند کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کے علاوہ
اور بھی روایتیں اسی مضمون کی وارد ہوئی ہیں، جیسے فاطمہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ تمام مومن عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ روایتیں صحیح بخاری کتاب بدء الخلق، مسند احمد بن حنبل، خصائص نسائی، صحیح مسلم باب فضائل زہرا اور مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہیں۔ ان روایتوں کی روشنی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اول و آخر تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہیں، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس مضمون کی متعدد روایتیں معتبر کتابوں میں موجود ہیں، جیسے فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے ان کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یقیناً فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہیں، وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے جو ان کو اذیت دیتا ہے۔ یقیناً فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہیں، وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے جو انہیں اذیت دیتا ہے، اور اس نے مجھ سے دشمنی کی جس نے ان سے دشمنی کی۔ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہیں، جو چیز ان کی ناراضگی کا سبب ہے اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، اور جس سے وہ خوش ہوتی ہیں اس سے میں خوش ہوتا ہوں۔ یقیناً اللہ فاطمہ کے غصے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کی خوشی سے خوش ہوتا ہے۔ گزشتہ حدیثوں میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی سے خوش اور ان کی ناراضگی سے ناراض ہوتے ہیں، اور اس حدیث میں ہے خداوند عالم کے غضب اور رضا کا معیار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا غضب اور رضا ہے، ان کی ناراضگی اور خوشنودی۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ایک راز کی بات بیان کی، جس کو سن کر آپ رونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ بلا کر ایک اور راز کی بات بیان کی، جس کو سن کر آپ مسکرانے لگی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن عائشہ نے آپ کو قسم دے کر دریافت کیا، وہ کون سی بات تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بیان فرمائی تھی؟ فرمایا، سب سے پہلے انہوں نے مجھے اپنی موت کی خبر دی، جس کو سن کر میں رونے لگی، اور دوسری مرتبہ انہوں نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، جس کو سن کر میں ہنسنے لگی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر کم ہوگی، اہل بیت میں سب سے پہلے ملاقات کریں گی، سب سے زیادہ مصائب ان پر پڑیں گے۔ عائشہ کا بیان ہے، میں نے ان کے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی ان سے زیادہ صادق اللہجہ نہیں دیکھا، یعنی ان کی زبان پر کبھی کوئی غلط بات جاری نہیں ہوگی، وہ جو بھی بیان فرمائیں گی وہ وحی کی طرح سچ ہوگا۔ عائشہ کا بیان ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں، آپ کھڑے ہو کر احترام کرتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، خوش آمدید کہتے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ بیٹھا دیتے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، فاطمہ تمہاری نسبت مجھ سے زیادہ محبوب ہے، اور تم فاطمہ سے زیادہ میرے نزدیک عزیز ہو۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حضرات کو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز رکھتے تھے۔
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان چند حدیثوں سے ہر ایک حدیث اہل سنت کی معتبر کتاب میں موجود ہے۔ مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب فاطمہ زہرا بضعت الرسول ہیں، تمام صحابہ یہاں تک کہ شیخین سے بھی افضل و برتر ہیں۔ انہی حدیثوں کی روشنی میں بزرگ علماء جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی افضلیت کے معتقد ہیں۔ چونکہ آپ کی رضا و ناراضگی خدا اور رسول کی رضا و ناراضگی کا سبب ہے، لہذا آپ معصومہ ہیں۔ اس کے علاوہ آیت تطہیر خود مستقل طور پر آپ کی عصمت کی بہترین دلیل ہے، کیونکہ گنہگار خدا اور رسول کی ناراضگی اور خوشنودی کا معیار نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی معیار ہو سکتا ہے جس کا ہر عمل خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ علامہ مناوی نے اپنی کتاب فیض القدیر میں شارح سیرت ابن ہشام سہیلی کا قول ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو برا بھلا کہنا کفر ہے، اس لیے کہ آپ کی ناراضگی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ علامہ مناوی نے ابن حجر کا قول بھی نقل کیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچانا حرام ہے، اس لیے کہ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا سبب ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ اس بنا پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو مصائب و مظالم ڈھائے گئے یا وہ مظالم جو آپ کی اولاد پر ڈھائے گئے، یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا سبب ہے، لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ اور جن لوگوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا، ان کو ستایا، انہوں نے گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا اور ان کو ستایا۔ علامہ مناوی نے سبکی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب خدیجہ اور عائشہ سے افضل ہے۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے۔ ان حدیثوں میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو مطلقاً اذیت پہنچانا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ اذیت کسی ایک خاص واقعے، کسی ایک خاص وقت اور مکان سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اذیت کا سبب ہو، اس کا انجام دینا حرام ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی باتوں کو رد کرنا یا معاذ اللہ ان کی تکذیب کرنا سب حرام ہے اور عذاب کا سبب ہے، کیونکہ یہ امور جناب سیدہ کی اذیت کا سبب ہے، خاص کر عائشہ کی اس گواہی کے بعد کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ صادق اللہجہ حضرت فاطمہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو اذیت پہنچانا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اس حدیث کو بھی اہل سنت کے معتبر علماء نے نقل کیا ہے، لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح حضرت علی علیہ السلام کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح کو پیدا کیا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے یہ عہد و پیمان ہے کہ
مجھے دوست نہیں رکھے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یحبنی ویبغضنی مضارع کا صیغہ ہے جس سے تسلسل اور استمرار ظاہر ہوتا ہے، یعنی محبت اور بغض کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ کسی ایک کے دل میں حضرت علی علیہ السلام سے محبت اور منافقین سے بھی محبت یکجا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کا قائل ہو، ان سے محبت کا دم بھرتا ہو اور منافقین سے نفرت نہ کرتا ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ بغض اور محبت دو متضاد چیزیں ہیں، ان کا ایک جگہ پر جمع ہونا محال ہے، لہذا حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنا اور منافقین سے بھی لگاؤ رکھنا خود ایک نفاق ہے۔ امت کی بغاوت اور سرکشی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت علی علیہ السلام کو جو باتیں بتائی تھیں، ان میں سے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہاں حضرت کے انتقال کے بعد امت مجھے دھوکہ دے گی، میرے خلاف بغاوت کرے گی۔ دلوں میں کینے پوشیدہ ہیں۔ اہل سنت کے بزرگ علماء اور ابو علی اور البزاز نے صحیح سند سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک میں میرا ہاتھ لیے مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم ایک باغ میں پہنچے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یہ کتنا عمدہ باغ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تمہارے لیے اس سے اچھا باغ ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور باغ سے گزرے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ باغ کتنا عمدہ اور حسین ہے۔ فرمایا، جنت میں تمہارا باغ اس سے بھی اچھا ہے، اور اسی طرح ہم 7 باغوں سے گزرے۔ ہر باغ کے بارے میں یہی کہتا تھا، یہ کتنا عمدہ باغ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے، جنت میں تمہارے لیے اس سے اچھا باغ ہے۔ جب ہم آگے نکل گئے اور بالکل سناٹا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گلے سے لگایا اور بلند آواز میں گریہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرمایا، قوموں کے دلوں میں کینے بھرے ہوئے ہیں، جسے یہ لوگ میرے بعد ظاہر کریں گے۔ میں نے عرض کیا، اس وقت میرا دین سلامت رہے گا؟ فرمایا، ہاں، تمہارا دین سلامت رہے گا۔ اس حدیث سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھے کہ امت میں کچھ لوگ ضرور ہیں کہ جن کے دل حضرت علی علیہ السلام کی عداوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا انتظار کر رہے تھے۔ قریش کے سبب ہلاکت۔ ابو ہریرہ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کا یہ خاندان میری امت کو ہلاک کر دے گا۔ لوگوں نے دریافت کیا، اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا،
کاش لوگ ان سے کنارہ کش ہو جاتے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے صادق القول پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا، قریش کا ایک نوجوان میری امت کو ہلاک کرے گا۔ لوگوں نے کہا کیا اس سے مراد مروان ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو ان کا نام بتا سکتا ہوں، فلاں خاندان اور فلاں خاندان۔ سازش چھپا دی گئی۔ خدا کے صادق القول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جس فتنے کی خبر دی تھی، امت کی ہلاکت کا جو تذکرہ کیا تھا، بہت ہی کم لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کو حدیث بیان کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں وہ زیادہ تر بنی امیہ کے زمانے میں بیان ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے حکومت کی سرپرستی میں جو کام ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رسول خدا نے جو باتیں بیان کی تھیں وہ پوری طرح امت تک نہیں پہنچی، یا وہ چیزیں بیان نہیں کی گئیں، بیان ہوئیں تو تحریر میں نہیں آئیں، اور اگر تحریر تک پہنچ بھی گئیں تو چھپا دی گئیں۔ ذیل کے واقعے سے اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ ابن عوانہ اہل سنت کے بزرگ اور معتبر محدث ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح ابن عوانہ۔ ان کے بارے میں احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب علل الرجال میں لکھا ہے کہ ابو عوانہ نے ایک کتاب لکھی جس میں اصحاب کی خامیاں اور عیوب تحریر کیے تھے۔ سلام بن ابی متی ابو عوانہ کے پاس گئے اور ان سے وہ کتاب طلب کی۔ ابو عوانہ نے وہ کتاب دے دی۔ سلام نے وہ کتاب لی اور اس کو جلا دیا۔ احمد ابن حنبل نے اس کتاب کو دیکھا اور پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد استغفار کیا تھا۔ ایک شخص نے پڑھنے کے بعد استغفار کیا اور ایک شخص نے کتاب ہی کو جلا دیا۔ ایسی نامعلوم کتابیں ہوں گی جو جلا دی گئی ہوں گی یا چھپا دی گئی ہوں گی، جبکہ کتاب لکھنے والا وہ محدث ہے جس کی کتاب کو صحیح کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے وہی باتیں لکھی ہوں گی جو ان کو احادیث و تاریخ کے مطالعے میں ملی ہوں گی۔ کدورتیں تاریخی حقائق اس بات کے گواہ ہیں کہ قریش اور خاص کر بنی امیہ کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے خاص کدورتیں تھیں۔ دلوں میں کینے بھرے ہوئے تھے، مگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ان کدورتوں کو ظاہر ہونے نہیں دیتا تھا۔ واقعات گواہ ہیں کہ لوگ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ لوگ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چڑے بیٹھے تھے۔ وہ حضرت سے ہی انتقام لینا چاہتے تھے، مگر چونکہ حضرت ان کا کوئی بس نہیں چل سکا، ساری کوششیں کر کے جب ہار گئے تو آپ کے اہل بیت سے انتقام لینے کے لیے آپ کی آنکھ بند ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس حقیقت کو حضرت علی علیہ السلام نے دعا کی شکل میں بیان فرمایا ہے، خدایا میں قریش کے مظالم کے سلسلے میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے تیرے رسول کے تعلق سے مختلف طرح کے شر اور بغاوتیں اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی، لیکن اس کو عملی نہ کر سکے۔ تو ان لوگوں اور ان کی سازشوں کے درمیان حائل رہا۔ اب وہ سارا غبار اور غیظ و غضب مجھ پر اتارا جا رہا ہے۔ خدایا حسن اور حسین کی حفاظت فرما، اور جب تک میں زندہ ہوں قریش کے فاجروں کو ان پر مسلط نہ فرما۔ تو مجھے اپنے پاس بلا لے تو ان کا نگہبان اور محافظ ہے، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے
حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی جو آگ دلوں میں بھری ہوئی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ظاہر ہو گئی، جس کا نشانہ بس اہل بیت علیہ السلام تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب عقیل کے نام ایک خط میں تحریر فرمایا، آپ قریش کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ گمراہی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہیں، بدبختیوں میں دوڑتے رہیں، غرور و تکبر ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے رہے۔ یہ قریش میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے اسی طرح ایک ہو گئے ہیں جس طرح مجھ سے پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پر جمع ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے میرا حق چھین لیا، یقیناً قریش نے میرے رشتے کو منقطع کر دیا اور میرے ابن ام کا منصب مجھ سے چھین لیا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بنی امیہ کی دشمنی ابو سفیان کے اس جملے سے باقاعدہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس نے کہا، بنی ہاشم کے درمیان محمد کی مثال اسی طرح جس طرح گندگی میں ایک پھول۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی، سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ جب اسی بات کو صاحب المجمع الزوائد نے نقل کیا تو کہنے والے کا نام حذف کر دیا۔ سوال یہ ہے، آخر یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے اتنا کیوں ناراض تھے؟ ان کے دلوں میں کینے کیوں بھرے ہوئے تھے؟ صرف اس بنا پر کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قریب تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کو ایک خاص منزلت و اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ انہوں نے قریش کے ان پہلوانوں کو قتل کیا تھا جو دین اسلام کو مٹانے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس بات کو ایک دن عثمان نے زبان سے کہہ ہی دیا۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام اور عثمان کے درمیان ایک بات پر بحث ہو گئی تو عثمان نے کہا، اگر قریش آپ کو نہیں چاہتے ہیں تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ ہی نے تو بدر کے دن قریش کے 70 لوگوں کو قتل کیا جن کے چہرے سونے کی طرح سجے ہوئے تھے۔ اس جملے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بدر میں جو دشمنان اسلام قتل کیے گئے، لوگوں کے دلوں میں ان کے قتل سے کیا خیالات تھے۔ دعائیں ندبہ میں ہیں، ان کے دل کینوں سے بھر گئے۔ یہ کینے جنگ بدر، جنگ خیبر، جنگ صفین اور دوسری جنگوں کے تھے، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے ساری دشمنی اس بنا پر تھی کہ حضرات دین مقدس اسلام کے محافظ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام، جناب زہرا علیہ السلام کے ساتھ امت کا سلوک۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایک مدت تک روایت نقل کرنے پر سخت پابندی تھی، لہذا جو کچھ واقعات رونما ہوئے وہ بیان نہیں کیے گئے، اور پابندیوں کے باوجود جو واقعات بیان ہوئے وہ لکھے نہیں گئے، اور جو لکھے گئے وہ محفوظ نہیں رہے، جو رہ گئے وہ جلا دیے گئے، جو نہ جلائے جا سکے ان میں تحریف کر دی گئی۔ اس کے باوجود جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ایسی ہیں جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے امت کی بغاوت اور سرکشی کا تذکرہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دعا کی شکل میں خدا کی بارگاہ میں اس بغاوت کی شکایت کی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا جز قرار دیا، ان کو اذیت پہنچانے، ان کو ناراض کرنے اور ستانے سے منع کیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب باتیں صرف محبت میں بیان نہیں فرما رہے تھے
بلکہ وہ چشم رسالت سے اپنے بعد رونما ہونے والے واقعات دیکھ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے امت کا بہت بڑا امتحان تھا۔ اس امتحان سے خوب واضح ہو گیا اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے امت کے دل میں کیا کیا بھرا ہوا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارشوں کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد امت نے وہ سلوک کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کمر خمیدہ ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، بس ایک سائے کی طرح رہ گئیں، بغیر سہارے چل نہیں سکتی تھی اور چند مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ امت کے سلوک سے اس قدر ناراض تھیں کہ انہوں نے وصیت کی کہ ان کا غسل و کفن و دفن رات میں انجام دیا جائے اور کسی ایک کو اس کی خبر نہ کی جائے۔ مظالم کا یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی جاری ہے۔ یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ تمام واقعات ہم تک نہیں پہنچے۔ حکومت وقت کی شدید پابندیوں اور تحریف و تحریک کے نظر ہوتے ہوئے جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں، اس تمہیدی گفتگو کے بعد ان کو اہل سنت کی معتبر کتابوں سے نقل کر رہے ہیں۔ بس گزارش یہ ہے کہ گزشتہ صفحات میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والے واقعات کا مطالعہ کریں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حق سے محروم کر دیا گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جھٹلایا جانا سب سے بڑی عظیم مصیبت ہے۔ اس مصیبت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایام ازاں کی ایک مجلس میں ایک خطیب نے مصائب میں بس اتنا پڑھا کہ جناب زینب علیہ السلام ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ یہ جملہ سن کر ایک عظیم مجتہد نے خطیب سے فرمایا، ذرا ٹھہر جا، پہلے اس جملے کا حق ادا کر لینے دو، رو لینے دو۔ جناب زینب علیہ السلام اور دربار ابن زیاد، خود یہی مصیبت کس قدر عظیم ہے، کہاں جناب زینب بنت فاطمہ اور کہاں ابن زیاد کا دربار۔ مسئلہ صرف فدق اور جائیداد کے غصب کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تکذیب کا ہے، مسئلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر ہونے والے ظلم کا ہے، احترام نہ کرنے کا ہے، اذیت دینے کا ہے، ناراض کرنے کا، حق غصب کرنے کا۔ ذیل میں نقل کیے گئے واقعات کو خوب توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ فدق با اعتبار ملکیت۔ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا تھا۔ اہل سنت کے معتبر علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ البزاز ابو علی ابن ابی حاتم ابن مردویہ نے ابو سعید خدری سے یہ روایت نقل کی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ الْقُرْبَ حَقَّهُ اور قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، اس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر فدق دے دیا۔ جناب ابن عباس سے بھی یہی روایت نقل ہوئی ہے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیں تفسیر الدر المنصور جلد 4 صفحہ 177۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت تھا۔ ابن حجر مکی نے سوائق المحرقہ میں یہ جملہ لکھا ہے، ابو بکر نے فاطمہ سے فدق چھین لیا۔
اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قبضے میں تھا اور ابو بکر نے لے لیا۔ اگر قبضہ اور ملکیت میں نہ ہو تو لینے کا مطالبہ کیا؟ اب سوال یہ ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، ہبہ کیا تھا، تو پھر کیوں چھین لیا گیا؟ لینے سے پہلے کچھ دریافت کیوں نہ کیا گیا؟ کیا ابو بکر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فدق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے؟ کیا ان کو یہ حق تھا کہ وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ثبوت و اسناد کا مطالبہ کریں؟ کیونکہ شرعی اعتبار سے قبضے خود ملکیت کی دلیل ہے۔ جو اس قبضے کے خلاف دعویٰ کرے اسے ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کو ثبوت طلب کرنے کا حق تھا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گواہ کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کو پیش کیا، جن کو آیت تطہیر نے معصوم اور رسول اللہ نے صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی گواہی کیوں نہیں قبول کی گئی؟ اتنے اہم اور مستحکم ثبوت کو کیوں تسلیم نہیں کیا گیا؟ یہ تعویل کہاں تک قابل قبول ہے کہ ان کا اجتہاد تھا کہ انہوں نے ایک گواہی کو کافی نہیں سمجھا، گرچہ گواہ کے سچے ہونے کا یقین تھا، جبکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گواہ خزیمہ ذوی شہادتین کی گواہی قبول کی۔ اس کے علاوہ وہ ایک مسئلے میں صرف عبداللہ ابن عمر کی ایک ہی گواہی قبول فرمائی۔ کیا حضرت علی علیہ السلام ابو بکر کی نظر میں عبداللہ ابن عمر کے برابر بھی نہیں تھے؟ اگر اس بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ ابو بکر کو حضرت علی علیہ السلام کی گواہی کے بارے میں کوئی شک تھا، تو شرعی قانون کے اعتبار سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قسم سے بات مکمل ہو جاتی۔ یہاں بھی عقیدت مندوں نے یہ تعویل پیش کر دی کہ خلیفہ کا اجتہاد یہی تھا کہ اس مسئلے میں گواہی اور قسم کو قبول نہ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا برابر اپنے حق کا مطالبہ کر رہی تھیں اور فرما رہی تھیں، یہ میرا حق ہے، میری ملکیت ہے، تو ان کو حق سے محروم رکھنے کے لیے خلیفہ نے خود قسم کیوں نہیں کھائی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام دونوں معصوم ہیں، ان کی بات کو رد کرنا قرآن کریم کی تکذیب ہے، اور اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی عصمت سے صرف نظر بھی کر لیا جائے اور اس مسئلے کو امت کے لیے ایک عام فرد کے مسئلے سے دیکھا جائے، تب بھی کیا اسلام کے قضائی قوانین کی روشنی میں خلیفہ کا اقدام شرعی اور اسلامی اقدام تھا؟ جناب زہرا علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور جناب ام ایمن کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن کو جنتی خاتون قرار دیا تھا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، سرداران جنت کی گواہی کو کیوں رد کیا گیا؟ اگر ان تمام باتوں کو بفرض محال تسلیم کر لیا جائے کہ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قبضے میں نہیں تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فدق نہیں دیا تھا، مگر اس حقیقت سے تو کوئی ایک بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جب جناب زہرا علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ تو ضرور تھیں، ایک صحابی کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے کم از کم وہ برتاؤ ان کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک صحابی کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا
وہ برتاؤ بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ روان نہ رکھا گیا۔ ذرا اس واقعے کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ ابو بکر کے پاس بحرین سے مال آیا، اس وقت جابر ابن عبداللہ انصاری وہاں موجود تھے۔ جابر نے ابو بکر سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا جب بحرین سے مال آئے گا تو میں تم کو اس میں سے ضرور دوں گا، ضرور دوں گا، ضرور دوں گا۔ اس پر ابو بکر نے جابر سے کہا، آپ آگے بڑھیں اور جتنا رسول اللہ نے فرمایا تھا لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ جابر نے خلیفہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وعدے کا ذکر کیا۔ خلیفہ نے فوراً بات تسلیم کر لی اور مال بحرین سے حسب وعدہ رسول دے دیا۔ نہ جابر سے ثبوت مانگا، نہ گواہ طلب کیے، نہ قسم کھلوائی، نہ کسی دوسرے کی تصدیق چاہی۔ ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارے جگر ثبوت پیش کر رہی ہیں، تین معصوم حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور ایک جنتی خاتون ام ایمن گواہی پر گواہی دے رہے ہیں، مگر کسی صورت میں ان کی بات تسلیم نہیں کی جاتی، اور ایک صحابی کی بات صرف اس کے کہنے پر قبول کر لی جاتی ہے، نہ ثبوت طلب کیا جاتا ہے، نہ گواہ، اور مال دے دیا جاتا ہے، جبکہ یہ مال نہ جابر کے قبضے میں تھا نہ ان کی ملکیت میں تھا، بس اسی وقت بحرین سے آیا تھا۔ وہ بیت المال تھا اور اس میں تمام مسلمانوں کا حق تھا۔ تمام اصول و ضوابط نظر انداز کر دیے گئے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ عقیدت مندوں نے اس واقعے کی کیا تعویل و توجیہ کی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک معتبر شرح الکرمانی کی الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری ہے۔ صاحب کتاب تحریر فرماتے ہیں، ابو بکر نے جابر کی بات اس حدیث کی روشنی میں تسلیم کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری طرف جان بوجھ کر غلط بات منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس حدیث میں جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ جابر جیسا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرے گا۔ تعجب ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی بات ایک صحابی ہونے کے ناطے قبول کر لی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جابر جیسا صحابی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا۔ لیکن کون سی خلیج تھی جس کی بنا پر ہر ایک کی بات تسلیم کی جا رہی تھی، مگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بات رد کی جا رہی تھی، جبکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کوئی صادق اللہجہ نہیں تھا۔ ابن حجر عسقلانی نے اس واقعے کو اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ ایک عادل صحابی کی خبر واحد قبول کی جا سکتی ہے۔ ایک اور شارح صحیح بخاری العینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، جابر سے کسی ثبوت کا مطالبہ نہ کرنا قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ قرآن میں ہے، تم بہترین امت ہو اور تم کو امت وسط قرار دیا گیا۔ اگر جابر خیر امت نہ ہو تو کون ہوگا؟ اور حدیث میں ہے، جو میری طرف غلط نسبت دے۔ ایک عام مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کی نسبت دے گا، اگرچہ صحابی پیغمبر کیوں نہ ہو۔ ہر انصاف پسند کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا، اگر جابر خیر امت وسط ہیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خیر امت کیوں نہیں؟ یہ دوہرا معیار ہے۔ سیدہ کے تمام فضائل و کمالات کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کو صحابیت سے تو ہرگز نہیں الگ کیا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ خبر واحد حجت ہے، دوسری جگہ خبر واحد قابل تسلیم نہیں ہے۔ ایک جگہ بغیر کسی ثبوت کے تصدیق کی جا رہی ہے، اور ایک جگہ ثبوت کے باوجود تکذیب کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں؟
کیسے اور کس بنا پر؟ اس دوہرے معیار کے پیچھے کیا راز ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دوسری مرتبہ تشریف لانا اور میراث کا مطالبہ کرنا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ اور تشریف لائیں۔ اس مرتبہ آپ نے میراث کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ فدق وہ زمین ہے جو بغیر کسی لشکر کشی کے حاصل ہوئی ہے، اور تمام امت کا اجماع ہے کہ اسی طرح کی زمینیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت ہیں، اور مسلمان جو بھی جائیداد یا حق چھوڑ کر جائے یہ اس کے وارث کا حصہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر نہیں تھا، لہذا فدق وہ سرزمین جو بغیر لشکر کشی کے حاصل ہوئی، جو زمین بغیر لشکر کشی کے حاصل ہو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر یہ زمین اپنی زندگی میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دی تھی، اور اگر بفرض محال نہیں دی تھی تو پیغمبر کی ملکیت میں باقی تھی۔ مسلمان جو کچھ چھوڑ کر جائے یہ اس کی میراث ہے جو اس کے وارث کو ملے گی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر نہیں تھا۔ ان چار نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی اس روایت پر غور فرمائیں۔ الفاظ بخاری کے ہیں۔ عائشہ سے روایت ہے، خدا نے اپنے پیغمبر کو جو جائیداد مدینے میں اور خیبر کا بقیہ حصہ اور فدق کے طور پر عطا فرمائی تھی، فاطمہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے ان چیزوں کی وراثت کا مطالبہ کیا۔ اس پر ابو بکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال سے بس کچھ لے سکتے ہیں، اور خدا کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز صدقہ قرار دی ہو میں اس میں سے تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کو اسی حال پر باقی رکھوں گا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اسی طرح عمل کروں گا جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے تھے۔ ابو بکر نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور منہ پھیر لیا، اور جب تک زندہ رہیں ابو بکر سے بات زندگی میں نہیں کی۔ وہ رسول کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں، اور جب ان کا انتقال ہوا ان کے شوہر علی نے ان کو رات میں دفن کیا، اور ابو بکر کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی۔ علی علیہ السلام نے ان پر نماز پڑھی، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں لوگوں کے درمیان علی علیہ السلام کی ایک عزت تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فدق اور دوسری چیزوں کا بعنوان میراث طلب کرنا وہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ اکثر قدیم کتابوں میں موجود ہے، اور اس سلسلے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا شاہکار خطبہ معتبر کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے، جس میں باقاعدہ میراث کا تذکرہ ہے۔ اس منزل پر چند نہایت اہم سوال ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ابو سعید خدری اور ابن عباس کی روایت کے مطابق فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے۔ حضرت علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور ام ایمن نے گواہی دی کہ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے۔ 2 معتبر راویوں کی روایت اور 4 افراد کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ابو بکر کی تنہا
ایک روایت قابل قبول اور معتبر اور مستند ہے۔ بعض عقیدت مندوں نے اس روایت کو متواتر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، مگر تواتر کہا ہے۔ یہ روایت تو خبر واحد کی حد تک بھی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے ابو بکر کے علاوہ کسی اور نے یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی نہ روایت کی۔ دوسرے ابو بکر نے بھی یہ روایت اس سے پہلے کبھی بیان نہیں کی۔ تیسرے اس روایت کو اہل بیت علیہ السلام نے نہیں سنا۔ چوتھے اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی اور وارث نے بھی نہیں سنا۔ پانچویں، اگر یہ روایت تھی تو ازواج نے عثمان سے اپنے حصے کا مطالبہ کیوں کیا، اور عثمان نے اس روایت کی روشنی میں ازواج کا مطالبہ رد کیوں نہیں کر دیا؟ چھٹے، خود ازواج کو حجرے کا وارث کیوں قرار دیا گیا؟ پتے کی بات۔ اس سلسلے میں فخر الدین رازی نے بڑی پتے کی بات بیان کی ہے۔ اس مسئلے سے واقفیت کی سب سے زیادہ ضرورت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور جناب عباس کو تھی، کیونکہ ان لوگوں کو میراث مل سکتی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو زہد، علم اور دین میں سب سے افضل و برتر ہیں۔ ابو بکر کا تو اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعجب ہے کہ انہوں نے اس مسئلے سے اس فرد کو آگاہ کیا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان لوگوں سے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا جو براہ راست اس مسئلے سے متعلق تھے اور جن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس روایت کا متواتر ہونا بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اس روایت کے تنہا راوی ابو بکر ہیں، کیونکہ علماء اہل سنت نے اس روایت کو خبر واحد کی حجیت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء اہل سنت کی علم اصول کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لطف تو یہ ہے کہ صاحب کنز العمال نے ابو بکر کو اس روایت کا منفرد اور اکلوتا راوی قرار دیا ہے۔ بعض دوسرے معتبر علماء نے بھی ابو بکر کو اس روایت کا اکلوتا راوی قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں روایت کا متواتر ہونا کہاں تک صحیح ہے؟ نہایت اہم۔ دراصل ابو بکر اس روایت کے راوی ہی نہیں ہیں، یہ روایت انہوں نے بیان ہی نہیں کی ہے۔ اکیلا ہونا تو بعد کی بات ہے، یہ روایت تو بعد میں عقیدت مندوں نے ابو بکر کی حمایت میں تیار کی ہے۔ ابو بکر کے پاس تو اس مسئلے کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، ابو بکر نے اس روایت سے استدلال بھی نہیں کیا۔ حافظ عبد الرحمن بن یوسف بن خراش کا کہنا ہے، یہ روایت باطل ہے، یہ روایت مالک بن اوس بن الحدثان نے گڑھی ہے۔ حافظ ابن عدی نے حافظ ابن خراش وفات 283 کے حالات میں لکھا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے شیخین کے نقائص میں 2 جلدیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے عبدان کو کہتے ہوئے سنا، میں نے ابن خراش سے اس حدیث ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، کے بارے میں دریافت کیا تو ابن خراش نے کہا یہ حدیث باطل ہے۔ مالک بن اوس جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے۔ ابن خراش شیعہ نہیں ہیں، اہل سنت کے معتبر عالم ہیں۔ راویوں کے حالات کے بارے میں ان کے اقوال معتبر اور مستند ہیں۔ عبداللہ بن شفیق کے حالات کے ذیل میں ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ابن خراش نے عبداللہ بن شفیق کو سقہ قرار دیا ہے، اور لکھا ہے، کانا عبداللہ سقطن وکانا عثمانیہ ویبغض علیہ، سقہ تھے، عثمانی تھے اور علی سے بغض رکھتے تھے۔ اگر وہ شیعہ ہوتے تو علی سے بغض رکھنے والے کو سقہ قرار نہ دیتے اور نہ دوسرے حضرات ان کے قول پر اعتبار کرتے۔ بس ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے شیخین کے خلاف عقائد پر مبنی 2 جلدیں لکھی ہیں، اسی بنا پر عقیدت مندوں کی نظروں سے گر گئے ہیں۔
مختصر یہ کہ فدق اور دوسری جائیداد کا واقعہ، ملکیت کا دعویٰ، ثبوت کا پیش کرنا، میراث کا مطالبہ، آیتوں سے استدلال، اس کے باوجود صاحب آیت تطہیر، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تکذیب، یہ وہ واقعات ہیں جن کو سن کر کلیجہ پھٹتا ہے، آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے۔ ایک آزاد اور درد مند کے لیے ان واقعات کا لکھنا سخت مرحلہ ہے، مگر دل پر جبر کر کے حقائق پر مبنی یہ واقعات لکھ گئے ہیں تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے آ جائیں اور ان کی معرفت میں اضافہ ہو۔ بیت عصمت میں آگ، یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ روایات اور واقعات کے نقل پر سخت پابندی تھی۔ اس صورت میں کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اتنا حساس اور اہم واقعہ بخاری جیسی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اور نام بنام ذکر ہوگا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان روایتوں اور واقعات میں تحریف کر دی گئی، جو اس واقعے کی بنسبت 1% بھی حساس اور اہم نہیں تھے۔ بہرحال شیعہ کتابوں میں یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت عصمت میں آگ لگائی گئی، اس پر ہمارے تمام علماء و محدثین و مورخین متفق القول ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے یا اس میں شک کرے، اس کا شمار علماء میں کیا ایک عام شیعہ میں بھی نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اہم واقعہ بس ہماری کتابوں میں موجود ہے، نہیں، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اہم واقعہ بس ہماری کتابوں میں موجود ہے، نہیں، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ واقعات کو ترتیب سے نقل کرتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ جلانے کی دھمکی، ابن ابی شیبہ بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اپنی سند سے زید بن اسلم سے نقل کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، اسلم عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ابو بکر کی بیعت کی گئی، علی اور زبیر فاطمہ بنت رسول کے گھر گئے اور وہاں اس مسئلے میں آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ جب عمر ابن خطاب کو اس کی خبر ملی تو فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے، اے بنت رسول، خدا کی قسم کوئی بھی آپ کے والد سے زیادہ میرے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ کوئی مجھے عزیز نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی یہ تمام باتیں اس بات کا سبب نہ ہوگی کہ یہ لوگ جو آپ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ گھر میں آگ نہ لگا دوں۔ تاریخ طبری میں یہ واقعہ ایک اور سند سے اس طرح نقل ہوا ہے، عمر بن خطاب علی کے گھر آئے، وہاں طلحہ اور زبیر موجود تھے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، زبیر علی کے رشتہ دار تھے اور طلحہ قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو بکر کے ہم قبیلہ اور کچھ مہاجرین تھے۔ عمر نے کہا، تم لوگ بیعت کے لیے باہر نکلو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ زبیر تلوار کھینچے باہر نکلے، پیر میں ٹھوکر لگی، گر پڑے، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور تلوار ہاتھ سے چھین لی۔ ثبوت کے لیے بس انہیں 2 مآخذ پر اکتفا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بڑے علماء بھی ہیں جو اس وضاحت سے اس واقعے کو نقل نہ کر سکے۔ ابن عبدالبر نے الاستیاب میں اسی سلسلے سند سے اس واقعے کو نقل کیا ہے، مگر آخر میں یہ تحریف کر دی۔ عمر نے کہا، ورنہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ آگ لے کر آنا، بلازری وفات 224 نے اپنی کتاب انساب الاشراف میں اپنی سند سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ابو بکر نے علی کے پاس بیعت کے لیے آدمی بھیجا، علی نے بیعت نہیں کی، اتنے میں عمر آئے اور ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا۔ فاطمہ سے دروازے پر ملاقات ہو گئی۔ فاطمہ نے کہا، اے ابن خطاب، میں دیکھ رہی ہوں
تم میرے گھر میں آگ لگانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، آپ کے والد جو کچھ لائے ہیں یہ اس سے زیادہ مستحکم ہے۔ ابن عبد الربا وفات 328 نے اپنی کتاب العقد الفرید میں لکھا ہے، علی، عباس اور زبیر فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر نے ایک کو وہاں بھیجا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمر خود سے نہیں آئے بلکہ ابو بکر نے بھیجا تاکہ ان لوگوں کے گھر سے باہر نکالیں، اور اس سے کہا اگر یہ لوگ انکار کریں تو ان سے جنگ کرنا۔ تو آگ لے کر آئے تاکہ گھر میں آگ لگا دیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے ابن خطاب، کیا تم ہمارا گھر جلانے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں، مگر یہ کہ آپ بھی امت کی طرح بات تسلیم کر لیجئے۔ لکڑیاں اکٹھا کرنا۔ مسعودی نے اپنی تاریخ مروج الذہب میں اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عروہ بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے اس بات کی معذرت چاہی کہ انہوں نے بنی ہاشم کا محاصرہ کیا تھا اور ان کا گھر جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کی تھیں۔ عروہ بن زبیر کے الفاظ یہ ہیں، عمر نے لکڑیاں اکٹھا کی تاکہ وہ لوگ جو ابو بکر کی بیعت کے مخالفت کریں ان کا گھر جلا دیا جائے۔ یہاں لکڑیاں اکٹھا کرنے کا تذکرہ اس سے پہلے آگ لانے کا ذکر ہو چکا ہے، تو کیا اب اس کے بعد عقیدت مندوں سے یہ توقع کی جائے کہ وہ یہ بھی لکھ دیں اور وضاحت سے لکھ دیں کہ گھر میں آگ لگا دی اور وہ بھی کسی نے لگا دی؟ ان مقدمات کے بعد ایک عام آدمی بھی نتیجہ نکال سکتا ہے۔ اگر ان عقیدت مندوں نے اس کی وضاحت نہیں کی تو کیا ہوا؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے علماء نے ہر ایک بات واضح کر دی ہے۔ جلانے کے لیے آنا۔ ابن شہنہ وفات 882 ہجری نے اپنی معتبر کتاب روضۃ المناظرہ فی الاخبار الاوائل والاواخر، یہ کتاب تاریخ کامل ابن اسیر کے بعض ایڈیشن میں حاشیے پر چھپی ہے، میں لکھا ہے، عمر علی کے گھر آئے تاکہ جو لوگ وہاں ہیں سب کے سمیت گھر میں آگ لگا دیں۔ فاطمہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا امت کی طرح آپ لوگ بھی بیعت کر لیں۔ ابراہیم بن محمد ثقفی نے اپنی کتاب الغارات میں سقیفہ کی خبروں میں یہ روایت نقل کی ہے کہ احمد ابن عروہ بجلی نے احمد بن حبیب العامری سے، انہوں نے حمران ابن عیون سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم حضرت علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اور گھر میں دھواں بھر گیا۔ یہ کتاب اس وقت موجود نہیں ہے، مگر یہ حصہ ہم نے جناب سید مرتضیٰ کی کتاب الشافی فی الامامہ سے نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کتاب میں تحریف کر دی گئی ہے۔ ابراہیم بن محمد ثقفی کے معتبر ہونے کے بارے میں ابن حجر عسقلانی کا یہ بیان کافی ہے۔ جب انہوں نے کتاب المناقب والمصالب فضائل اور رذائل لکھی تو اہل کوفہ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ روپوش ہو جائیں، تو کہاں بتاؤ کون سا شہر شیعت سے سب سے زیادہ دور ہے؟ کہا اصفہان۔ اس وقت کا اصفہان، تو انہوں نے قسم کھائی میں روپوش رہوں گا اور بس اصفہان میں حدیث بیان کروں گا اور صرف وہی بات کروں گا جس کو صحیح سمجھوں گا۔ وہاں اس سے اصفہان چلے گئے اور وہاں حدیث بیان کی۔ لوگ یہ بیان کرنے سے کتراتے ہیں کہ گھر میں آگ لگا دی گئی،
بس یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ گھر میں دھواں بھر گیا یا لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ لے کر آئے، مشعل لے کر آئے، مگر یہ نہیں کہتے کہ آگ لگا دی۔ ظاہر سی بات، عقیدت مندوں سے اتنی ہی باتوں کا ظاہر ہو جانا کمال ہے۔ بات اس قدر واضح ہے کہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود ان مقدمات کو چھپا نہیں سکتے۔ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت نے یہ جملہ لکھوا ہی دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد جس در پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر صبح و شام سلام کرتے ہوں، جہاں رسول کی پارا جگر خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رہتی ہوں، جہاں جوانان جنت کے سردار حسن حسین موجود ہوں، کیا وہ گھر اسی لائق تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے منع کرنے کے بعد اس گھر میں آگ لگا دی جائے، کیونکہ دھواں بغیر آگ کے نہیں ہو سکتا، جبکہ اس گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت موجود ہوں۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جن کی آنکھوں کے سامنے یہ مظالم ہو رہے تھے، وہ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور وہ لوگ کل قیامت میں خدا اور رسول کو کیا جواب دیں گے جو ان مظالم میں کسی بھی طرح شریک تھے۔ جناب محسن کی شہادت۔ اہل سنت کے متعدد علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے حضرت علی علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حسن، حسین اور محسن، اور یہ نام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ہارون کے فرزندوں کے نام شبر، شبیر اور مشبر کر رکھے تھے، یہاں تک کہ جدہ میں ایک سڑک کا نام علی شارع محسن بن علی علیہ السلام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ تو ملتا ہے، تیسرے فرزند جناب محسن کا تذکرہ نہیں ہے۔ گزشتہ صفحات میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ عقیدت مند مظالم کی تفصیلات بیان کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن حقیقت کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اختصار کے پیش نظر صرف 3 حوالے ذکر کرتے ہیں۔ محمد بن احمد بن حماد کوفی نے الحافظ الفاضل ابو بکر احمد ابن حمد السری ابن یحییٰ بن السری ابن ابی وارم التمیمی الکوفی کے حالات زندگی لکھتے ہوئے لکھا ہے، زندگی کے آخری دنوں میں زیادہ تر مطالب رذائل کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے ان سے ملنے آیا، جس سے انہوں نے کہا، عمر نے فاطمہ کے سینے پر ایسا وار کیا جس سے محسن سقط ہو گئے۔ یہ وہی فاطمہ ہیں جب رسول خدا کی خدمت میں آتی تھیں، رسول خدا استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ اور پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ ابراہیم ابن سیار النظام وفات 231 نے کہا ہے، بیعت کے دن عمر نے فاطمہ کے بطن پر ایسی مار ماری جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، اور عمر بلند آواز میں چیخ رہے تھے، ان کا گھر والوں سمیت جلا دو، اور اس وقت گھر میں علی و فاطمہ، حسن و حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ کیا کسی مذہب میں ایک حاملہ عورت پر ایسا حملہ کیا جاتا ہے؟ ابن ابی الحدید نے حبار بن اسود کے سلسلے میں اپنے استاد سے یہ واقعہ سنا۔ جب حضرت علی علیہ السلام ہجرت کے بعد خواتین کے ہمراہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، ان خواتین میں ایک زینب بھی تھیں۔ حبار ابن اسود نے جناب زینب کو کچھ اسی طرح ڈرایا کہ ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو حضرت نے حبار کا خون حلال کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ابن ابی الحدید کے استاد نے فرمایا،
اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت زندہ ہوتے جب لوگوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ڈرایا تھا، جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے کا خون حلال کر دیتے۔ اس پر ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے کہا، کیا میں آپ کی طرف یہ بات بیان کر سکتا ہوں؟ جیسا کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ کو اتنا ڈرایا گیا کہ محسن کی شہادت ہو گئی۔ استاد نے کہا، نہ میری طرف یہ روایت بیان کرو اور نہ میری جانب سے اس کی تردید کرو۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو واقعات پابندیوں کے باوجود زبان پر آ گئے، ان کو بھی عام طور سے بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان واقعات کا کیا پوچھنا جو بیان نہیں کیے گئے یا جن میں تحریف کر دی گئی۔ دنیا میں یہ تو کوشش کامیاب ہو گئی، مگر میدان قیامت میں جس دن حقائق اور اسرار آشکار ہوں گے، اس دن عذاب الہی سے کوئی شرمندگی اور معذرت بچا نہ سکے گی۔ گھر میں داخل ہونا۔ سورہ نور کی آیت 27 اور 28 میں خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان لانے والوں، اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم ان سے مانوس نہ ہو جاؤ، اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو، اور اگر وہاں تمہیں کوئی نہ ملے تو ہرگز گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ پاکیزگی نفس کے لیے بہتر ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس کا علم رکھتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ حکم ہر ایک میں مومن کے لیے، یعنی کوئی بھی کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اور اگر واپس جانے کو کہا جائے تو واپس چلا جائے، یہی اسلامی قانون ہے۔ قرآن کریم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 53، اے ایمان لانے والو، بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں ہرگز داخل نہ ہو۔ بفرض محال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر اگر نبی کا گھر نہیں ہے تو یقیناً ایک صاحب ایمان کا گھر ضرور ہے، لہذا قرآن کے مطابق صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اس میں قدم رکھنا جائز نہیں ہے، اور منع کرنے کے بعد تو اور بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ابو بکر سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دنوں قبل فرمایا، مجھے دنیا کی کسی چیز پر کوئی افسوس نہیں ہے مگر 3 چیزوں پر۔ 3 وہ چیزیں جو میں نے انجام دیں، کاش انہیں انجام نہ دیا ہوتا۔ 3 وہ چیزیں جو میں نے انجام نہیں دیں، کاش ان پر عمل نہ کیا ہوتا۔ 3 وہ چیزیں کاش ان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لیا ہوتا۔ اس اہم حدیث کی تفصیل ذکر نہ کرتے ہوئے صرف مورد گفتگو باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی یہ چیز، کاش میں نے فاطمہ کے گھر میں داخل نہ ہوا ہوتا، اگرچہ جنگ کی حالت میں انہوں نے دروازہ کیوں نہ بند کیا ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ کاش میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت کے بارے میں دریافت کر لیا ہوتا، یہ کس کا حق ہے تاکہ کوئی ایک اختلاف نہ کرتا۔ ذرا تمنا پر غور فرمائیں، کیا یہ ان لوگوں میں نہیں تھے جو غدیر کے میدان میں موجود تھے؟ اور کیا خود ان لوگوں میں نہیں تھے جنہوں نے غدیر کے دن حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی؟ سوال یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آنے سے منع کر رہی تھیں تو کس بنیاد پر گھر میں داخل ہوئے؟ اور کیوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنا ڈرایا اور اتنا ظلم کیا کہ جناب محسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی؟ اور کس قانون کی روشنی میں گھر میں آگ لگائی جس سے سارے گھر میں دھواں بھر گیا، جبکہ اس وقت گھر میں جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین موجود تھے؟ یہ کون سی دشمنی تھی جو اہل بیت علیہ السلام سے نکالی جا رہی تھی؟
کیا کفر و شرک سے نجات دلانے کا یہی صلہ تھا؟ کچھ اہم واقعات۔ جناب فاطمہ شہید ہو گئیں مگر ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ اس حالت میں دنیا سے گئیں کہ ابو بکر سے ناراض تھیں۔ کیا وہ بغیر امام کے اس دنیا سے چلی گئیں؟ کیا وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں اور انہیں اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی؟ کیا یہ ممکن ہے جس کو اذیت دینا حرام قرار دیا گیا ہو وہ دنیا سے بغیر امام وقت کی معرفت کے چلی جائیں، جبکہ وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور کوئی بھی جنت میں اپنے امام وقت کی معرفت کے قدم نہیں رکھ سکتا؟ تو جب انہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو ان کا امام وقت کون تھا؟ ابو بکر کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے انتقال کی خبر نہیں دی گئی، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت کی تھی کہ ان لوگوں کو ان کے انتقال سے باخبر نہ کیا جائے اور نہ یہ لوگ جنازے میں شریک ہوں اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، جبکہ زمانے کا یہ دستور تھا کہ خلیفہ وقت ہی نماز میت پڑھاتا تھا، اور اگر خلیفہ موجود نہ ہو تو مدینے میں جو اس کا نائب ہو وہ نماز میت پڑھاتا تھا۔ اسی بنا پر جب عبداللہ ابن مسعود کو عثمان کو اطلاع دیے بغیر ان کی اجازت کے بغیر دفن کر دیا گیا تو عثمان نے جناب عمار کو بلا کر کافی مارا۔ لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ وصیت کرنا یہ لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں، کیا یہ اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتی تھی؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی وصیت کے مطابق رات میں دفن کیا گیا تاکہ ان کی مظلومیت تاریخ میں محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ یادگار رہے، اور اسی خطبے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، میری طرف سے اور آپ کی اس دختر کی طرف سے جو اس وقت آپ کے پاس آ رہی ہے اور بہت جلد آپ سے ملنے والی ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی منتخب روزگار دختر کی جدائی سے میرا صبر کم ہو گیا ہے اور میری ہمت ساتھ چھوڑ رہی ہے، لیکن آپ کی عظیم فرقت پر صبر کرنے اور آپ کی جدائی برداشت کرنے کے بعد اس مصیبت پر بھی صبر کرنا ہے۔ میں نے ہی آپ کو قبر میں اتارا تھا اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا آپ کا سر اقدس میرے سینے اور گردن کے درمیان تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج امانت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا واپس لے لی گئی، لیکن میرا غم ہمیشہ رہے گا، اور اب میری راتیں جاگ کر بسر ہوں گی یہاں تک خدا میرے لیے بھی وہی جگہ منتخب کرے جہاں آپ اس وقت قیام پذیر ہیں۔ قریب آپ کی چہیتی بیٹی ان مظالم کو بیان کرے گی جو آپ کی امت نے مل کر ڈھائے ہیں۔ آپ ان سے تفصیلات دریافت کریں اور ایک ایک بات پوچھیں۔ یہ تمام مصیبتیں اس وقت پڑیں جبکہ آپ کو دنیا سے گئے بہت دن نہیں گزرے تھے اور ابھی آپ کے تذکرے جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ میرا سلام ہو آپ دونوں پر، اس شخص کا سلام جو رخصت کرنے آیا ہے، دل تنگ اور دل ملول نہیں ہے۔ اگر میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر یہاں ٹھہرا رہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے اس وعدے پر اعتماد نہیں ہے جو اس نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ یہ جملہ کس قدر اہم ہے۔ اب میرا غم ہمیشہ رہے گا اور راتیں جاگ کر بسر کروں گا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب میں انسان جب بھی یاد کرے گا روئے گا، فریاد کرے گا۔ شکستہ پہلو کو یاد کر کے آنکھوں سے نیند اڑ جائیں گی۔ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں
کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم مظلومیت کے صدقے میں فرزند زہرا حضرت ولی اسرار ارواحہ فدا کے ظہور نور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرمائے، اور قیامت میں ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے بہرامند فرمائے، اور انہی کے زیر سایہ دنیا، برزخ اور آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔